ولا يحصي نعمه العاقون ولا يعطي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله باس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد اللهم صل وسلم على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم الكوبا وسقر الأنزع البقين الأشرف المكين الأشجع المقيم الناصر المعين أزهد الزاهدين زين العابدين مولى الموحدين يعصوم المسلمين قاتل الناكسين والمارقين والقاسمين وخليفة رسول رب العالمين الوالي الولي السيد الرسول الإمام الجلي مظهر العجائب مرد اللطائف صاحب معجزات الخرائف منكس الرعيات صاحب المعجزات والممدوح فيه هلة والساريات غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله وأصحابه وأعوانه وأنصاره ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام إني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي مرحومہ ہاشمی بیگم بنت محمد علی مرحومہ منور علی بنت حیدر علی مرحومہ شہزاد بی بی بنت غلام حیدر کی کوئی ساتھ خالق کائنات کا ہم سب کے اوپر یہ فضل و کرم ہے کہ ہم اس کی عزاداری آقا حسین کی عزاداری میں مسلسل شرکت کر رہے ہیں۔ پالنے والے سے دعا ہے کہ خالق کائنات اس عزائے حسین کے صدقے میں
جو افراد پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں، جو بے اولاد ہیں انہیں باب الحوائج کے سطح میں اولاد صالح و نبی عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کو سیرت امام حسین، سیرت اہل بیت کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماننے والے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل جل کر کے بلند ترین سلام۔ ہم 2 مہینہ 8 دن آقا حسین علیہ السلام کی عزا بیان کریں۔ تقریباً 10 مہینے ماشاءاللہ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ غالباً چاند رات سے لے کر کے 8ویں ربیع الاول تک یہ سلسلہ مستقل جاری و ساتھ ہے۔ کبھی کوئی پریشانی اور مشکلات نہ آئے تو آگٹ اگر نہ ہو کوشش کریں کہ مجلسوں میں شرکت کریں۔ اگر توانائی اور طاقت ہے تو کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، اس لیے کہ جب ماہ رضا کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے تو طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے فتاوے ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں، مگر میں ایسے مقام اور مرحلے پر اب یہ کہتا ہوں کہ زمانہ بدل چکا ہے، اب جواب دینے کے بجائے سوال کرنے کی عادت ڈال دیجیے۔ 1400 برس سے ہم مستقل جواب دیتے چلے آ رہے ہیں، وہی آپ کے سوالات اور ہمارے بدل بدل کر کے علماء نے جوابات دیے ہیں۔ اب نہج بدل دیجئے، طریقہ بدل دیجئے، انداز بدل دیجئے، اس لیے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جتنا آپ جواب دیں گے اتنا ہی آپ سے سوال لیا جائے گا، لیکن جب آپ سوال کرنا شروع کر دیں گے تو سوالات کا سلسلہ رک جائے گا، تھم جائے گا، اور میں کہوں کہ ختم ہو جائے گا تو مبالغہ نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ کیوں حسین ابن علی پر ہوتے ہو تو پلٹ کر کے جواب دو، پلٹ کر کے سوال کرو کہ نماز رسول 3 دن کا پیاسا مارا گیا، تم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ بہت جواب دیا، ہم نے بہت جواب دیا، اور یہ کہ ہر کسی کے ذہن میں سماج آئے یہ یقیناً بعید ہے۔ جب آپ سے سوال کیا جائے ماتم کے سلسلے سے تو چھوڑو جواب دینا کہ حضرت آدم نے ماتم کیا، حضرت نوح نے ماتم کیا، پیغمبر اکرم نے اپنے چچا کا ماتم کیا، یہ جوابات دیتے رہے اور دیتے رہیں گے، لیکن اب سوال کیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ ماتم کرنا کیوں بدعت ہے؟ اور توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، اگر کوئی سوال کرے اس طریقے کا آپ سے کہ عزاداری قرآن میں کہاں لکھی ہے تو آپ سوال کر کے پوچھئے نا کہ نماز کہاں لکھا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہے؟ میں اپنی متفق باتیں کر رہا ہوں، میں اختلافی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، بہرحال یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ نماز 3 رکعت ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ نماز 2 رکعت ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ نماز قصر پڑھی جائے؟ کہاں لکھا ہے کہ قرآن مجید میں یہ کہ جب تم جاؤ تو احرام ایسے باندھو؟ آیت بتا باللہ الناس البیت من استطاع الیہ سبیلا، آج واجب ہو گیا مستطیع کے لیے احرام یہاں سے باندھو، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ کہاں لکھا ہوا قرآن مجید میں؟ تو قرآن مجید اجمال ہے، تفصیل اہل بیت بتائیں گے۔ قرآن اجمال ہے، تفصیل اہل بیت علیہ السلام بتائیں گے۔ قرآن مجید کو اگر اپنے سے سمجھنے جائیے گا تو گمراہ ہو جائیے گا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کوئی قرآن پڑھ کر کے گمراہ ہو سکتا ہے؟ سوال آپ کے ذہن میں نہ ہوگا، اگر میرا اپنا جملہ ہوتا مجھ سے آپ ضرور سوال کرتے، کیونکہ سوال کی بات ہی چل رہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے لوگوں نے ہدایت پائی، اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔ غور کیا کہ نہیں کیا؟ اسی قرآن سے بہت سے لوگوں نے ہدایت پائی، اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ ہدایت اس نے پائی کہ جس نے وارث قرآن سے قرآن لیا، گمراہ وہ ہوا کہ جس نے وارثان قرآن کا در چھوڑ کر کے قرآن لیا۔ تو اگر سوال کیا
کیا جائے تو پلٹ کر کے آپ سوال کریں یہ آزاداری کی جاتے یہ آزاداری قرآن میں کہاں لکھی ہے؟ اچھا اعتراض کرنا ہے اپنے موضوع سے بہت تیزی کے ساتھ متصل ہوگا. اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کتنی بار شہید کیے گئے؟ جواب آپ کو اور ہمارا کیا ہوگا؟ سوال کرنے والا بھی بڑا گھما پھرا کر کے سوال کرتا ہے مگر جواب دینے کا جب طریقہ آتا ہو تو پھر سوال مشکل نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو سوال کرنے سے پہلے جواب دیتا تھا. تم جواب دینے سے پتہ گھبراتے نہیں ہیں. بہت توجہ میں رہتے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ یہ بتائیے امام حسین علیہ السلام کربلا کے بننے میدان میں کتنی بار شہید کیے گئے؟ ہم نے کہا ایک بار. تو کہنے لگا یہ آزاداری پھر ہر سال کیوں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے آپ کی؟ ہم نے کہا کہ ایک بار. کہنے لگا یہ آزاداری ہر سال کیوں؟ ہم نے کہا اچھا تمہیں جواب میں پھر ایسا دیا جائے کہ تمہاری عقل میں آئے. جب اس نے کہا کہ آزاداری ہر بار کیوں تو ہم نے کہا یہ بتاؤ کہ آسمان سے اسماعیل کو دمبا بچانے کے لیے ایک بار آیا تھا کہ کئی بار آیا تھا؟ جواب کیا ہے؟ کہا ایک بار آیا تھا. ہم نے کہا جب ایک بار آیا تھا تو قربانی ایک بار کرو. یہ قربانی بار بار کیوں؟ تمہیں اسماعیل کی قربانی سمجھ میں آتی ہے حسین قربان ہو کر کے دین بچا گیا سمجھ میں نہیں آتا. سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بر صغیر میں ایک ملک ہے کہ جس کا نام پاکستان ہے. پڑوسی ملک سے کسی عالم دین نے کہا ان کا اپنا نظریہ میں اس سے اختلاف نہیں رکھتا مگر میں نے جو ذاتی نظریہ کو یقیناً بیان کرنا چاہتا. آپ نے سنا ہوگا کہ کہا کہ نعرہ تکبیر لگاؤ, نعرہ رسالت لگاؤ, نعرہ حیدری لگاؤ. یہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کیا ہے؟ پتہ نہیں کتنوں تک پہنچا اور کتنوں تک نہیں پہنچائی. یہ کہا کہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کیا ہے؟ ہم کہیں گے قبلہ حسینیت زندہ باد بھی قرآن کا نعرہ ہے, یزیدیت مرد آباد بھی قرآن کا نعرہ ہے. بات پہنچنی چاہیے آپ تک. حسینیت زندہ باد بھی قرآن کا نعرہ, یزیدیت مرد آباد بھی قرآن کا نعرہ. کیسے قرآن کا نعرہ؟ پڑھو سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر. حسینیت زندہ باد, انا شانئک هو الابتر. یزیدیت مرد آباد. کے بن میں جو دین اسلام کو بقا عطا کر گیا, یہ حسین ابن علی کا کہ جو دین اسلام کو تمام عطا کر گئے. کوئی اور نہ تو یہ کرب و بلا کے بن میں خدا کے چین, محمد کے چین زندہ باد, خدا کے دین پہ سرور کے بین زندہ باد. کوئی یزید کو کربلا میں لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد, اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد. اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد. حسینیت زندہ باد قرآنی نعرہ, یزیدیت مرد آباد قرآنی نعرہ. تو کہا کہ یہ ایک مرتبہ تم آیا تھا قربانی بار بار کیوں؟ اچھا بات آگے یہ فرض کرتا چلوں گا. ہم نے کہا کہ یہ بتائیے 11 مہینے 28 دن یا 32 دن چاند کے اعتبار سے جو بھی ہو جائے آپ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی قصاب سے جا کر کے پوچھا, قصائی سے جا کر کے پوچھا کہ یہ بکرا ڈولا تو نہیں تھا, یہ بکرا لڑا تو نہیں تھا, یہ بکرا کہنا تو نہیں تھا, مطلب سے سمیٹوں یہ بکرا عیبی تو نہیں تھا. تو اور کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ دیکھا بکرا آپ نے منڈی میں جا کر کے, فون لگایا پتلا کو, مولانا بکرا تھوڑا سا ہم کو ایسا لگ رہا کہیں یہ عیبدار تو نہیں ہے. تو غور کر رہے کہ نہیں کر رہے آپ؟ تو جو فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ بتاؤ 11 مہینے کھانے والے یہ ایک دن کے لیے اتنا پریشان کیوں, ایک دن کے لیے اتنا بے چین کیوں کہ بے عیب جانور ڈھونڈو, بے عیب جانور لے کر کے آؤ. کہا اس لیے بے عیب جانور ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ وہاں سے بے عیب
کیوں نہیں تلاش کرتا؟ قرآن مجید نے انسان کے کچھ منفی پہلو کو بیان کیا، میں اسے عرض نہیں کروں گا، جا کر کے دیکھیں کہ قرآن نے انسان کے منفی پہلو کتنا بیان کیا، اس کے منفی خصوصیات کو قرآن نے کس طرح بیان کیا، بہت توجہ ہے۔ تو اعتراف طرح طرح کی عزاداری کو، عزاداری رسم اور رواج نہیں ہے، عزاداری رسم اور رواج نہیں ہے۔ عزاداری اس لیے نہ کرو کہ باپ دادا کرتے چلے آئے تھے ہم بھی کریں گے، عزاداری رسم اور رواج نہیں، عزاداری تہوار نہیں، بلکہ عزاداری مردہ زمینوں کو زندہ کرنے کی تحریک کا نام ہے۔ جو دل مردہ ہو گئے انہیں حیات دی جائے، جو دل مردہ ہو گئے انہیں جلا عطا کی جائے، جو دل مردہ ہو گئے ان کو زندہ کیا جائے۔ اور یاد رہے میرے عزیزو، فرش عزا پر بڑے اطمینان سے دو مصرے آپ تک پہنچاؤں گا میں، جب کبھی فرش عزا پر آنا تو سیاست کو جہاں جوتے اتارتے ہو اس سے بھی آگے اتار کر کے اس لیے کہ سیاست کی حیثیت عزاداروں کے جوتوں سے کم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جوتا جہاں اتارتے ہو وہاں اتار کر کے آؤ، جہاں چل رہے ہو وہیں چھوڑ کر کے آؤ۔ فرش عزا پر آؤ تو سیاست نہ کرو، فرش عزا پر آؤ تو سیاست سے دور ہو جاؤ، فرش عزا پر آؤ تو سیاست دور رہے تمہارے، اس لیے کہ مت دکھاؤ فرش مجلس پا سیاست کے ہنر، ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہر ملا بن جاؤ گے۔ سیاست دور رکھو اس عزاداری سے، عزاداری سے سیاست دور رکھو۔ ہماری مجلس تمہاری مجلس، ہمارا تبرک تمہارا تبرک، ہمارا حصہ تمہارا حصہ، ہماری انجمن تمہاری انجمن، ہمارا ذاکر تمہارا ذاکر، ہمارا خالق، یہ سب نہیں، ایک ہے ہم، وہ ہے حسین ابن علی کے چاہنے والے حسینی، ہم ایک ہیں۔ یہ بعد میں اپنا نظریہ اپنی جگہ پر، جو غلط بات ہے اسے منبر سے کہا جائے گا، جو خراب عقیدے ہیں انہیں ٹوکا جائے گا، لیکن اختلافات کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ نظریہ سب کا الگ، مجھے کوئی اس سے بات نہیں، لیکن علمی بحث ہونی چاہیے، علمی دلائل دینا چاہیے، تو تڑاک کر کے نہیں، لہجہ خراب کر کے نہیں، بد زبان ہو کر کے نہیں، اس لیے کہ ہم آقا حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں۔ ہم آپس میں اگر اختلاف ڈالنے لگے تو پھر دوسرے دیکھ کر کے کیا کہیں گے؟ کوئی مقلد والا ہے، کوئی اصولی ہے، کوئی اخباری ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی کچھ ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس کا عقیدہ جو ہے کوئی اگر ویسا ہے کہ جو اخباری ہے غلط ہے، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے علمی دلائل پیش کیجئے، علمی بحث کیجئے، علمی گفتگو کیجئے۔ وہ اخباری ہے تو کیوں ہے؟ آپ اصولی ہیں تو کیوں ہیں؟ آپ تقلید کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ تقلید نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟ یہ بحث باقاعدہ طور پر ہونی چاہیے، لیکن ممبروں سے نہیں، کہ آپس میں کوٹ پڑے۔ وہ کہے نہیں یہ اصولی کی مجلس ہم اس میں نہیں جائیں گے، وہ کہے اخباری کی مجلس ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ مجلس حسین ابن علی کی ہے، کوئی ذاکر غلط پڑھے، کوئی ذاکر غلط بیان کرے، آپ اس سے سوال کیجئے۔ میں نے کہا کہ سوال کرنے کا جذبہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، سوال کرنے کی کوئی غلط پڑھ کر کے جائے آپ اس سے پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے پڑھا۔ مجلس حسین ابن علی کی ہے، مجلس حسین ابن علی کی ہے، اور مجلسوں میں ایسا بیان ہونا چاہیے کہ کسی آنے والے حر کا راستہ رک نہ جائے، کسی آنے والے حر کا راستہ اگر رکا، خطیب بھی ذمہ دار، بانی بھی ذمہ دار، بلانے والا بھی ذمہ دار، انتظامیہ بھی ذمہ دار، تو ایسے گفتگو اور بیان ہونا چاہیے۔ لذا جب آئے فرش عزا پر تو یہاں سے کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جائے۔ اور ایک بات عرض کرنا چاہوں، ہمارے یہاں تو مجلسوں کا بھی اصول بنا دیا گیا ہے۔ یہ مجمع تبلیغی مجلس سنتا ہے، یہ والا مجمع فضائلی مجلس سنتا ہے، یہ والا مجمع ایسی مجلس سنتا ہے، یہ والے مولانا ایسی مجلس پڑھتے ہیں، وہ والے مولانا ایسی مجلس پڑھتے ہیں، چاہے عمل کسی پہ کرے چاہے نہ کرے۔ پہنچ رہی ہے بات کہ نہیں پہنچ رہی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، چاہے عمل کسی پہ ہو یا نہ ہو، یہ تبلیغی مجلس ہے، یہ فضائلی مجلس ہے۔ اگر ممبر سے تبلیغ نہ ہو تو کہاں سے ہو؟ اور اگر ممبر سے فضائل نہ بیان ہو تو کہاں سے بیان ہو؟ تبلیغ بھی یہیں سے، فضائل بھی یہیں سے۔ اور اگر آقا علی کے فضائل، اہل بیت کے فضائل ہم نہ پڑھیں تو اور کون پڑھے گا؟ اگر امت کی اصلاح ہم نہ کریں تو اور کون کرے گا؟
تو لہذا یہ بات چھوڑ دیجئے کہ یہ تبلیغی مجمع ہے، فضائلی مجمع ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا نام لیا جائے اور کسی کا چہرہ بگڑ جائے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی علی والا ہو، اس کے سامنے نماز کی بات کی جائے، روزے کی بات کی جائے، حج کی بات کی جائے، خمس کی بات کی جائے، زکات کی بات کی جائے تو وہ اپنا چہرہ بگاڑ لے. اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا علی والا بے نمازی ہو، علی والا بے روزے دار ہو، علی والا خمس نہ ادا کرتا ہو، علی والا زکات نہ دیتا ہو. یہ تو بہت بعید کی بات ہے. ہم علی کے ہونے کا، علی والا ہونے کا دعویٰ بھی کریں، علی ابن ابی طالب کی سیرتوں سے دور رہیں. ہم آقا حسین کے چاہنے کا دعویٰ بھی کریں، آقا حسین کی سیرتوں سے ہم دور رہیں. یہ تو ناممکن سی بات ہے، یہ تو امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. تو میرے عزیزوں، ہو یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے، یہ تبلیغی مجمع ہے اور یہ اصلاحی مجمع ہے اور یہ فضائلی مجمع ہے. ممبر وہی ہے کہ جہاں سے ایک وقت میں تبلیغ بھی کی جائے، ایک وقت میں فضائل بھی بیان کیا جائے. صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. محرم جب آئے اور 2 مہینہ 8 دن آپ عزاداری کریں، 2 مہینہ 8 دن نویں ربیع الاول جب آئے تو آپ اپنی گریبان میں چھاپیے کہ آپ نے محرم میں صرف لباس بدلا یا کردار بھی. اس لیے کہ جب کربلا والوں کا تذکرہ ہو اور اپنا کردار نہ بدلا جائے، اپنے کردار کا تبدیلی نہ آئے. محرم لباس بدلنے کا مہینہ نہیں ہے، محرم کردار بدلنے کا مہینہ ہے. محرم کردار سازی کا مہینہ ہے. تو اپنا کردار سجاؤ. اور موضوع گفتگو آج کی انشاءاللہ جو گفتگو ہوگی وہ امام حسین علیہ السلام کو نصاب کا میں بڑی تیزی کے ساتھ تذکرہ کروں گا، مگر آنے والے 3 روز میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں 3 خطبے حوالے کروں گا کہ جو کربلا کی تاریخ میں بڑے اہم رہے ہیں اور تاریخ کربلا میں ان کا ایک معیار اور کردار رہا ہے. کل خطبہ عرض کروں گا حضرت ابوالفضل عباس کا کہ جو خانہ کعبہ کی چھت پر دیا تھا. پرسوں خطبہ عرض کروں گا انشاءاللہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کا. اور آخری مجلس میں خطاب کروں گا، عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ کہ جنہوں نے فرش عزا ہمارے حوالے کیا ہے. آمادہ ہو جائیں. اب کل کی جو گفتگو تھی، بہرحال کل ایک ماحول تھا، بارش ہو رہی تھی، کچھ آئے تھے کچھ نہیں آئے تھے، آپ بھی سوچ رہے تھے میں بھی سوچ رہا تھا. تو کل کی گفتگو مقدماتی اور تمہیدی گفتگو تھی، مگر اب یہاں سے میں اپنی گفتگو کا مکمل طریقے سے آغاز کر چکا ہوں. اب آپ حضرات کی میں پوری توجہ چاہتا ہوں آخری مجمع تک. کربلا کردار سازی، کربلا شعور و فکر کو بلند کرنا، کربلا اپنی فکر کو معراج عطا کرنا، کربلا درسگاہ ہے، کربلا پیغام دینے کی جگہ ہے، کربلا انسان کو انسانیت کا درس دیتی ہے، کربلا مسلمان کو سلمان بناتی ہے، کربلا مسلمان کو صاحب ایمان بناتی ہے، کربلا اور مزاج بناتی ہے، کربلا بوڑھا بھی اگر ہو تو اس کے اندر جوانوں کا جذبہ عطا کرتی ہے، کربلا اگر آغوش کا بچہ ہو تو امام کی آواز پر لبیک کہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، جوان اگر ہو تو ساری خواہشات کو کنارے رکھ کر کے امام وقت کی آواز پر لبیک کیسے کہی جائے سکھاتی ہے. اگر کوئی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو تو کربلا یہ بتاتی ہے کہ ایک رات میں اپنا مقدر کیسے سنوارا جائے. ایک رات میں اپنا کردار کیسے سنوارا جائے، ایک رات میں اپنے کردار کو کیسا بنایا جائے. آپ دیکھیں کہ کربلا وجود میں کیوں آئی، کربلا کیوں بنی، امام حسین کا قتل کیوں ہوا، امام حسین کو شہید کیوں کیا گیا. آپ غور کریں، پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی ہے 17 ربیع الاول ایک عام الفیل کو. آمنہ کی آغوش میں جب یہ نور خدا جگمگایا اور ساری کائنات پر بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کا دبدبہ ہوا، اسلام پھیل گیا، ہر گوشے سے لا الہ الا اللہ کی آواز آنے لگی. پروردگار عالم کے اس فرزادے نے، اس پیغمبر نے، اس رسول نے دنیا کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کے مقنون فجر میں داخل کر دیا تھا. اللہ کے نبی نے کیا کیا نہ سہا، کن کن مصیبتوں کو برداشت نہ کیا. پیغمبر کو صاحب
کہا گیا، اللہ کے نبی نے برداشت کیا. پیغمبر کو مجنون کہا گیا، اللہ کے نبی نے برداشت کیا. پیغمبر کو دیوانہ کہا گیا، اللہ کے نبی نے خاموشی سے سہا. پیغمبر پر غلاظتیں پھینکی گئی، اللہ کے نبی نے برداشت کیا. پیغمبر کو کیا تانا کہا گیا، اب تک کا تانا اللہ کے نبی کو دیا گیا. مجنون اللہ کے نبی کو کہا گیا، مگر ساری مشکلات کو اللہ کے نبی نے سہا تاکہ لوگوں تک پیغام وحدانیت پہنچ جائے. تو حیوانات کی بلندی سے اللہ کا رسول کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تمہیں نجات مل جائے. مگر آپ غور کریں، ادھر پیغمبر اکرم کی 28 صفر 11 ہجری کو آنکھ بند ہوئی، اللہ کا نبی دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا. اب اسلام کے اندر بڑا عجیب خلفشار مچا. پیغمبر کا جنازہ 3 دن تک رکھا رہا، لوگ دفن کرنے کے لیے نہ آئے. پیغمبر رہے مگر لوگوں نے دفن نہ کیا. بہت توجہ میرے عزیزوں، میں بڑی تیزی کے ساتھ ان مراحل سے آپ کو گزار رہا ہوں کہ کیسے کربلا وجود میں آئی، کربلا کس طریقے سے وجود میں آئی. پیغمبر کے پاس جب لوگ تھے تو پیغمبر اکرم کو دیکھ دیکھ کر کے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ پر ہماری جانیں قربان، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے باپ قربان. مگر جب پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی، اب جملہ پہنچنا چاہیے، پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، جس عمارت کو اللہ کے نبی نے اسلام جیسی عمارت کو اپنی محنتوں سے تعمیر کیا تھا، اسی اسلام کی عمارت میں کچھ عرب کے گھسپیٹیے اور چور اسلام کی دیواروں کو چھلانگ کر کے آ گئے. نہیں پہنچا جملہ، اسلام کی دیواروں کو چھلانگ کر کے آ گئے. پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ پیغمبر کے بعد جو سب سے بڑا جھوٹا تھا اسے صدیق کہا گیا. میں آپ کو دلیل دوں، آپ کو بتاؤں میں کہ جو سب سے بڑا جھوٹا تھا اسے سب سے بڑا سچا کہا گیا. ارے جو فاطمہ زہرا کو جھٹلائے اس سے بڑا جھوٹا آپ کی نگاہ میں کوئی ہو تو مجھے بتا دیں. جس نے فاطمہ کو زہرا کو جھٹلایا ہو اس سے بڑا جھوٹا آپ کی نگاہ میں ہو کوئی تو لا کر کے مجھے دکھائے. کیسا اسلام کے نقشے کو خراب کیا گیا، کتنا اسلام کی عمارت کو کھوکھلا کیا گیا، کتنا اسلام کی عمارت کو متزلزل کیا گیا، کتنا اسلام کی عمارت میں شیخ ماری گئی کہ جسے حق اور باطل کا پتہ نہ تھا اسے القاب دیے گئے. جو فقیر حکومت ہوا کرتا تھا اسے امیر کا لقب دے ڈالا. کتنا زیادہ اسلام کو خدشہ پہنچایا گیا. کس نے پہنچایا؟ کفار و مشرکین نے. کس نے اسلام کو نقصان پہنچایا؟ کس نے اسلام کی صورت کو بگاڑا؟ کس نے اسلام کا یہ حال کر دیا؟ ہمارے یہاں معمولاً یہ چیزیں پڑھی نہیں جاتی. یزید جیسا زانی، شرابی، فاسق، فاجر اسلام کا حاکم بن گیا. سنا ہے آپ نے کردار یزید، بد کرداری اس کی سنی کبھی کہ کتنا بد کردار تھا وہ؟ کس قدر تھا؟ کربلا چھوڑ دیجئے، کربلا کے بعد بیت اللہ پر حملہ کرنے والا یہی، خلاف کعبہ کو جلانے والا یہی، مسجد نبوی کو استقبال بنانے والا یہی یزید. 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز. اپنے لشکر والوں کے لیے صحابہ زادیوں کو حلال کر دیا تھا. علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ اسی بدفعلی کی بنیاد پر، مباح کی بنیاد پر، اباحے کی بنیاد پر 1000 بچے ناجائز طریقے سے اس دنیا میں آئے. اسے یزید کے حکم کی بنیاد. آپ سوچیں کہ اسلام کو کتنا خراب کیا گیا کہ لوگ یزید کی بیعت پر آ گئے. ایسا ماحول یزید نے بنایا تھا کہ کسی رشتے میں کوئی امتیاز نہ تھا. اطمینان سے سنیے گا، کسی رشتے میں کوئی امتیاز نہ تھا. یزید کی تاریخ پڑھ کر کے مجھے یہ لگا کہ جیسے زمانے جاہلیت پھر سے پلٹ گیا ہو. اور جب زمانے جاہلیت پھر سے پلٹا تو اس خدا سبحان کا یہ لازم تھا کہ پھر سے کسی محمد کو بھیجے تاکہ ابو سفیان کی گردن کو مروڑ ڈالے. اب محمد کون بنے گا؟ اب محمد کون بن کر کے اٹھے گا؟ وہی اٹھے گا کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. تو محمد بن کر کے اٹھا. اے یزید کیا کہا تو نے کہ
بیعت کر لے حسین. اے یزید کیا کہا تو نے کہ حسین تیرے ہاتھ پر بیعت کر لے. مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا, بلکہ یہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا, اس لیے کہ حسین وہ ہے کہ جس کی زبان آب کوثر سے کھلی ہوئی ہے, جس نے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے رسالت کی زبان کو چوس کر کے علم حاصل کیا ہو. جب وہ کوئی جملہ کہے گا تو ایسے ہی نہیں کہے گا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے فقط اپنے زمانے کے لیے جملہ نہیں کہا, آدم سے لے کر کے قیامت تک کے لیے جملہ کہا. اگر آدم نے شیطان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوتی, حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا. اگر موسیٰ نے فرعون کے ہاتھ پر بیعت کی ہوتی, حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا. اگر ابراہیم نے نمرود کے ہاتھ پر بیعت کی ہوتی تو حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا. ہم بیعت نہ کریں گے اس لیے کہ کسی نے بیعت نہ کی, اور اگر حسین بیعت کر لیتے تمام نبیوں کی محنت رائے گاہ چلی جاتی, تمام نبیوں کی محنت برباد چلی جاتی, تمام نبیوں کی محنت ضائع ہو جاتی. حسین نے ایک جملے میں تمام نبیوں کی محنت کو بچایا ہے, تمام نبیوں کی محنت کو بچایا ہے. اب حسین اٹھے آواز دے کر کے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے نکل رہا. حسین نے اپنا مقصد بیان کیا, حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا, حسین نے اپنا ہدف بیان کیا, حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. جو حسین ابن علی نکلے, کیوں نکلے؟ تاکہ یزید سے مقابلہ کیا جائے. مولا جنگ کریں گے آپ, جنگ کس نے کہا؟ ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ پہلے یہ ہدایت پا جائے, اگر ہدایت نہ پایا تو تلوار اٹھائیں گے. امام وقت ایسا نہیں ہوتا کہ دشمنی میں اپنے کسی سے کوئی بدلہ لے. کس نے کہا؟ حسین یزید کے خلاف نکلے تھے. کس نے آپ سے کہا؟ حسین یزید کے خلاف نکلے تھے. حسین یزید کے خلاف نہیں, حسین یزیدیت کے خلاف نکلے تھے. پہنچا کہ نہیں؟ شخص کے خلاف نہیں, شخصیت کے خلاف, اس بدکرداری کے خلاف حسین نکلے تھے. لے کر کے نکلے بھی تو کیسوں کو لے کر کے نکلے؟ جنگ کرنے کے لیے جا رہے مولا. جنگ کا اصول یہ ہے کہ جب جنگ کرنے کے لیے جائی جاتی ہے, کوئی جنگ کرنے جاتا ہے تو اپنے ساتھ جوانوں کو لے کر کے جاتا ہے. اکبر قاسم اور محمد حضرت عباس کو لے کر کے سمجھ میں آتا ہے, ساتھ میں علی اصغر خط بھیج کر کے بوڑھا ابھی راستے میں ملا ہوا جو ہے اور کرنے کے نہیں کر رہے. حسین ابن علی نے کیسے کیسوں کا انتخاب کیا, کیسے کیسوں کو چنا ہے. جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ اصلاح کرنے کے لیے جا رہے تھے, سمجھانے کے لیے جا رہے تھے, بتانے کے لیے جا رہے تھے. ورنہ اگر فوج اعداء کو رلانا ہوتا نا تو علی اصغر کا تبسم کافی ہے. فوج اعداء کو اگر پریشان کرنا ہو تو تبسم اصغر کافی ہے. تو جا کرنا مقصد ہی نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام نکلے, بہت توجہ ہے میرے سے, بہت توجہ ہے. امام حسین علیہ السلام نکلے مدینے سے. کل کی گفتگو میں نے عرض کیا کہ پھر آج عرض کرتا ہوں تاکہ ایک بات سے بات نہیں. ایک سازش کی گئی کہ کوفہ دغاباز جو نہیں دیکھا ان کے لیے, یہ کیوں کیا گیا مختصر کر کے, یہ کیوں بیان کیا گیا؟ تاکہ مدینے میں اصحاب کے بیٹوں پر پردہ پڑا رہے. مدینے سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کربلا کے ان 72 مشہور شہیدوں میں صرف ایک بنی ہاشم کے علاوہ. مکے سے 5 یا 7, باقی جتنے سب کے سب کوفے سے ہیں. اب بتائیے بے وفا کہاں والے؟ کوفے والوں نے تو نہیں دیکھا تھا کہ پیغمبر دوش رسالت پر حسین کو لیے جا رہے ہیں, دیکھا تو مدینے والوں نے تھا. مسجد نبوی میں ابا کے دامن میں پیر الجا حسین گر
نے خطبہ چھوڑا، جا کر کے حسین ابن علی کو رسول اللہ نے اٹھایا، دیکھا تو مدینے والوں نے کہا، زبان رسالت کو چسایا، دیکھا تو مدینے والوں نے کہا، بہت توجہ ہے میرے عزیزوں، حسین منی وانا من الحسین کہا، سنا تو مدینے والوں نے کہا، ہاتھوں پر اٹھایا، آقا حسین فعرفو کہا، سنا مدینے والوں نے، پہچنمایا مدینے والوں کو، دکھایا مدینے والے کو، اور یہ دغاباز ہوئے کوفی، اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اسی کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آپ نے سوچا کہ میں مانتا ہوں کوفے والوں نے بے وفائی کی، میں نہیں کہتا نہیں کی، یہ آپ کے ذہن میں رہے، بلایا حضرت مسلم ابن عقیل کو قتیلہ کی، مگر سب بے وفا نہیں تھے، ان میں وفادار نہیں تھے، بہت توجہ ہے۔ کیوں کوفے والوں کو بدنام کیا گیا؟ اس لیے بدنام کیا گیا کیونکہ کوفے میں امام علی کی حکومت تھی، یہ ادھر سے چلا ہے، ادھر سے آیا ہے کہ بدنام کرو کہ امام علی کی حکومت ہے، امام علی کا بیٹا کر دو۔ جب ایسا پروپیگنڈا پھیل جائے گا، بڑے گناہ سے زندہ رہوں گا، کہ احساس ہے مجھے، معاملہ میں اس باتیں کہتا نہیں مگر آگے کہوں گا کہ امام علی کی حکومت تھی، بدنام کرو کوفے والوں کی قبائل، تبھی تو جا کر کے کہیں گے خود ہی مارا خود ہی روتے ہیں۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا پھر کہتا ہوں، جواب بہت دیا، سوال کرنے کی جرات پیدا کرو اپنے اندر، سوال کرنے کی مت، دیوانہ سوال ہو، علمی گفتگو ہو، نزاع نہ ہو، جدال نہ ہو۔ میں نہیں کہتا فتنہ برپا کر دیجیے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، جھنجٹ ہو جائے، ایک سر درد بن جائے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن علمی گفتگو ہونی چاہیے۔ تو یہ آئے صاحب امام حسین علیہ السلام لے کر کے، اب آپ غور کریں کہ کربلا کے شہید کتنے؟ ماں اپنی آگوش میں اپنے بچے کو سکھاتی ہے 72، مشہور روایت کی بنیاد پر 72، مگر آپ غور کیوں نہیں کرتے کہ خالق کائنات نے اس زمانے میں ہم کو اور آپ کو کیوں نہیں پیدا کر دیا کہ ہم امام کے ناصر اور مددگار ہوتے؟ اللہ چاہتا تو کسی کے ہم کو پیدا کر دیتا ہے، امام حسین کی مدد کر دیتے، امام حسین علیہ السلام کی مدد کر دی، جان کو دے دیتے، امام حسین کے راہ میں قربان ہو جاتے، مگر نہیں، حسین ابن علی نے جو انتخاب کیا ہے وہ افراد ایسے ہیں کہ جو ائمہ کے بعد ساری دنیا پر فوقیت اور برتری رکھتے ہیں، ساری دنیا پر ان کی فضیلت عیاں ہے، بات آئے گی کبھی غور سے ہوگا، ساری دنیا پر ان کی فضیلت آشکار ہے، اور کربلا کے بن میں حسین ابن علی نے انتخاب کیا۔ اب حسین کس کا انتخاب کرے؟ کون ایسا کائنات میں ہے کہ جو اس پر اشکال کرے؟ کون ایسا ہے کہ جو اس پر اعتراض کرے؟ آپ نے سنا یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور مہلت مانگی، ٹھیک ہے؟ کیا حسین کو اپنی جان سے پیار تھا؟ شب عاشور حملہ ہو چکا، حسین ابن علی کو اپنی جان سے پیار تھا؟ نہیں، میں چاہتا ہی ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی عبادت کرو، مجھے شوق ہے قرآن پڑھنے کا۔ تو حسین ابن علی نے جان کے لیے مہلت نہیں مانگی تھی، بلکہ حسین یہ چاہتے تھے کہ کسی کے اوپر قرآن کی آیتوں کا اثر ہو جائے۔ بہت توجہ ہے میرے سامنے۔ تو حسین ابن علی نے انتخاب کیا۔ آپ میں سے کس کے اندر جرأت ہے جو یہ جا کر کے کہے کہ مولا حضرت اوہی لے کر کے آئے اور انہیں کو آپ اپنے قبیلے میں بلا لیے؟ کسی میں جرأت ہے؟ کسی میں طاقت ہے؟ مگر حسین کے نظر قلم جس پر ہو جائے کائنات میں اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ روز عاشور سے پہلے کوئی آپ میں ایسا ہے کہ جو حضرت حر پر سلام بھیجے، حضرت حر پر سلام کرے ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد؟ آپ کہیں گے نہیں، تو پھر حسین نے ایسا حر کو بنایا کہ جو سلام کے لائق نہ تھا اسے علیہ السلام بنا ڈالا۔ یہ چنا ہے حسین ابن علی نے، اچھا صاحب انتخاب کریں، ہم کو اور آپ کو کیوں نہیں چنا؟ اس کا مطلب یہ ہمارے اندر وہ کمال نہیں،
مجھے نہیں پتا، لیکن آپ نے یقیناً سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں یہ ضرور سنا ہوگا کہ آج یہاں 72 تابوت، کل وہاں 72 تابوت، پرسوں وہاں کی زیارت۔ ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے ان 72 کی تاریخ کو اٹھا کر کے کبھی پڑھا ہو؟ نہ جانے ہماری زندگی کا کتنا محرم گزر گیا۔ تاریخ تو پڑھنا چھوڑ دیجیے، کہاں سے آئے تھے، کس کے بیٹے تھے، کس جگہ سے حسین سے ملے، کہاں پر آقا حسین کے ساتھ ہوئے، کس جگہ، یہ بہرحال ایک مفصل گفتگو اس پر ہونی چاہیے اور کئی مجلسیں اس کے لیے درکار ہیں، لیکن پڑھا کتنے لوگوں نے، سنا کتنے لوگوں نے؟ 72 شہدائے کربلا کا تابوت نکلا، نقابت کرنے والا خطیب نقابت کر رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کان لگا کر تم 72 کا نام خالی سنا ہو، اور کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 72 کا کان لگا کر کے نام سنا، لاؤ آج نام ہی سن لیا جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا؟ 72 کی جو زندگی تھی اسے پڑھنا چاہیے، ان کے جو کردار تھے ان کو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ کیسے امام کے ساتھ ملے، کہاں پر آئے؟ آئیے دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں ان 72 نے مل کر کے کیا کیا ہے۔ 72 نے مل کر کے بس اتنا کیا ہے کہ یزید کا جینا حرام کر ڈالا، یزید کا جینا دشوار کر ڈالا۔ وہ زندہ تھا مگر سمجھ نہ پا رہا تھا کہ زندہ کیوں ہوں، پریشان کر کے رکھ ڈالا ان 72 نے۔ سر ان کا نیزے پر ہے مگر پریشان یہ ہے، قتل یہ ہوئے مگر بے چین یہ ہے، شہید آل رسول کو کیا گیا، اصحاب رسول کو کیا گیا، اصحاب حسین کو کیا گیا، مگر پریشان یزید اور اس کے چاہنے والے ہیں۔ تو کربلا کے میدان میں وہ 72 کون تھے کہ جنہوں نے رسول اکرم کا لایا ہوا دین بتایا ہوا دین بچایا؟ آقا حسین ابن علی کے ساتھ میدان کربلا میں وہ جو 72 افراد تھے وہ کوئی اور نہ تھے، وہ 72 یہ تھے۔ بریر بن خزر حمدانی تھے، عبداللہ بن عمیر کلبی تھے، ابو سمامہ سائلی تھے، اور بن یزید ریاحی تھے، زہیر بن قین تھے، عابس بن شبیب شاکری تھے، حبیب بن مظاہر تھے، مسعود بن حجاج تھے، نعمان بن عمر تھے، بشر بن عمر تھے، یزید بن زیاد تھے، قیس بن مصر یزدی تھے، جنادہ بن کعب تھے، بکرچی بن حی تھے، عمار بن حسان تھے، یزید بن سبیل تھے، سیف بن حرز تھے، عمر بن جنادہ تھے، حجاج بن مسروق تھے، جون غلام ابو ذر غفاری تھے۔ وہ کربلا کے میدان میں حسین کے صحابی کوئی اور نہ تھے، وہب بن عبداللہ کلبی تھے، قانت بن عمرو تھے، سالم مولا بن عمرو تھے، عامر بن مسلم عبدی تھے، سلیمان بن مزارک تھے، جابر بن حجاج تھے، سبید بن عمیر تھے، عبداللہ بن عمر غفاری تھے، عمر بن قرظۃ الانصاری تھے، عبداللہ بن یزید تھے، مجبہ بن عبداللہ آردی تھے، عبد الرحمن ارحبی تھے، جبلہ بن علی تھے، نعیم بن اسلام تھے، نافع بن ہلال تھے، مسلم ابن اوسجہ تھے، انس ابن حارث تھے، ظاہر ابن عمرو تھے، حرب بن امرؤ القیس تھے، عبد الرحمن بن عبد الرب تھے، عقبہ بن سلس تھے، سعید بن حارث تھے، عمر بن عبداللہ تھے، عبداللہ بن یقدر تھے، حنظلہ بن اسد شواہی تھے، عبد الرحمن بن مسعود تھے۔ وہ کربلا کے میدان میں جنہوں نے حسین کے ساتھ مل کر کے دین اسلام کو بچایا وہ کوئی اور نہ تھا، حنظلہ بن اسد شواہی تھے، زکام بن مالک تھے، سیف بن مالک عبدی تھے، عبد الرحمن بن عبد الرب تھے، قاسم بن حبیب تھے، کنانہ بن عقیل تغلبی تھے، عبداللہ بن بشر تھے۔ وہ کربلا کے میدان میں جنہوں نے دین اسلام کو بچایا وہ کوئی اور نہ تھا، وہ ہاشم کی اولاد تھی، وہ عقیل کی اولاد تھی، وہ مسلم کی اولاد تھی، وہ عبداللہ کے بیٹے تھے، وہ حسن کے رشتے جگر تھے، وہ ابو طالب کا خون تھا، وہ عبداللہ کا خون تھا، وہ مسلم ابن عقیل کا خون تھا۔ کربلا کے میدان میں مل کر کے جنہوں نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا، جنہوں نے اسلام کی عمارت کو مضبوط کیا، جنہوں نے اسلام کی عمارت کو تباہ عطا کیا، جنہوں نے اسلام کی عمارت کو قلم عطا کیا وہ کوئی اور نہ تھا، وہ عقیل کے بیٹے تھے، محمد بن ابی سعید بن عقیل تھے، عبداللہ بن عقیل تھے، جعفر بن عقیل تھے، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ مسلم کے بیٹے تھے، محمد بن مسلم تھے، عبداللہ بن مسلم تھے، وہ زینب کے دو بیٹے تھے، محمد بن عبداللہ تھے، عامر بن عبداللہ تھے، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ حسن کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن حسن تھے، قاسم ابن
شہداء حسین ابن علی کے کربلا کے میدان میں ان 72 نے مل کر کے ایک پلاننگ کی تھی. وہ پلاننگ یہ تھی کہ آج کے وقت کے فرعون کو دریائے نیل میں نہیں دریائے فرات میں ڈبا دینا ہے. حسین کے دلیر صحابی تھے, باوفا صحابی تھے, باوفا صحابی. جب ایسے اصحاب ملے تب جا کر کے حسین نے کہا انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیر من اصحابی. جیسے صحابی مجھے ملے نہ بابا کو ملے نہ نانا کو ملے نہ بھائی کو ملے, کسی کو ایسے صحابی نہ ملے جیسے مجھے. اس لیے کہ جب تک کوئی ایک صحابی تھا حسین ابن علی پر کوئی یاد نہیں. جب تک حسین کے صحابہ موجود تھے تب تک حسین ابن علی پر کوئی مصیبت نہیں. ہر ایک صحابی چاہتا تھا کہ پہلے میں قربان ہوں. کیا تربیت کی میرے مولا نے, کیا تربیت کی میرے مولا نے کہ دنیا جان بچانا چاہتی ہے. حسین کے اصحاب حسین پر اپنی جان دینا چاہتے ہیں. کیسی تربیت ہے یہ, کیسی تربیت ہے یہ. اور آیا ہوا ہو کچھ وقت ہی تو ہے کہ حضرت اور تشریف دے کر کے ادھر سے ادھر آئے ہیں. مقصد کیا تھا امام حسین کا؟ مقصد تھا اصلاح. اگر کوئی ادھر والا ادھر نہ آتا تو حسین کا مقصد اور مشن ادھورا رہتا. وہ شب عاشور کی مہلت مانگی تاکہ دنیا والوں کو یہ بتائے حسین کربلا کے میدان میں عاشور سے پہلے جیت گیا. آپ نے تو فتح گھوڑ کا نام سنا ہے. حضرت زہیر ابن قین, ان کے والد امام علی اور پیغمبر اکرم کے صحابی, پیغمبر اکرم کے صحابی, مگر پیغمبر اکرم کے بعد انہوں نے امام علی کے بجائے جو امام علی کے بطن مقابل تھا اس کی طرف گئے. زہیر ابن قین بھی کئی تربیت ہوئی لذا ادھر رہے. راستے میں زہیر ابن قین سے ملاقات ہوئی. امام علیہ السلام نے دعوت دی زہیر کو. زہیر آئے. جب امام کے خیمے میں آ رہے تھے تو منہ لٹکا تھا. جب امام کے خیمے سے جانے لگے تو چہرے کو تبسم تھا. اس لیے کہ زہیر کو معلوم چل گیا تھا کہ وہ کدھر سے ہو کر کے آ رہے ہیں. زہیر کو یہ پتا چل گیا تھا کہ وہ کدھر سے ہو کر کے آ رہے ہیں. چہروں کو تبسم تھا. امام نے بلایا. کربلا پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ حسین اپنے مشن میں کامیاب ہے, حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہے. حسین کو فتح مل گئی اس لیے کہ زہیر ادھر سے ادھر ہے, ادھر سے ادھر ہے. اور بہت سارے افراد ایسے, تقریباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ 16 یا 17 افراد ایسے ہیں کہ جو ادھر سے ادھر آئے. جو تاریخ میں پڑھا وہ ادھر سے ادھر آئے, مگر کھنگالتا رہا تاریخ کہ کوئی ادھر سے کیا کہنا شکل سے مشن میں کامیاب. حسین اپنے ہدف میں کامیاب, حسین اپنے مقصد میں کامیاب. ادھر سے ادھر آئے. کیا تربیت کی میرے مولا نے, کیا سکھایا میرے مولا نے. اچھا آنے والا جانتا تھا. امام حسین علیہ السلام میں وقت نہیں لوں گا, میں آپ کا گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کسی مرحلے پر اپنے صحابیوں سے کچھ چھپایا نہیں. جو بھی صحابی آتا تھا اس سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں, مارے جائیں گے, قتل کیے جائیں گے, شہید کیے جائیں گے, ذبح کیے جائیں گے, کیسے ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. کسی سے کچھ چھپایا نہیں. مگر کسی صحابی کا آپ
اللہ دکھائیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا تھا. مشورہ دینے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, مشورہ دینے والے امام وقت بھی مشورہ دے رہے ہیں. بہت سارے ایسے نام آپ کو ملیں گے امام کو مشورہ دے رہے, مولا عراق میں جائے جہاں جہاں جو منصب امام کی ہوگی وہاں وہاں مشورہ دیا گیا ہے. کوئی بتائیے مجھے کہ جس نے امام علیہ السلام سے مجھول چلا دیا. شب عاشور جب امام نے اپنے چراغ کو بند کیا اور خاموش کیا اور کہا کہ تمہارے اوپر سے بیعت ہم نے اٹھا لیا, جس کو جدھر جانا ہو وہ چلا جائے, رات کی تاریکی کا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا. تو یہی زہیر ابن قین حسین ابن علی کے صحابی انہوں نے جملہ کہا واللہ لَبُدِتُ إِنِّي قُتِلْتُ ثُمَّ نُشِرْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ وَأَنْتَ سَأُقْتَلُ أَلْفَ مَرَّةٍ. اے میرے مولا حسین, اگر زہیر ابن قین کو قتل کیا جائے, پھر زندگی دے دی جائے, پھر قتل کیا جائے, پھر حیات دے دی جائے, هَكَذَا أُقْتَلُ أَلْفَ مَرَّةٍ, اسی طرح 1000 مرتبہ قتل کیا جائے, 1000 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے, تب بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا. کہ زہیر ابن قین چلے جاتے, اس طرف آخری باتیں بتائیں تو اس طرف چلے جاتے, کیوں آپ نہیں گئے؟ حیات مل رہی تھی. جب زہیر ابن قین میدان میں آئے ہیں اور رجز پڑھنا شروع کیا تو شبر ملعون نے کہا تب کچھ دیر میں تم اور تمہارا آقا اور تمہارے گروہ والے قتل کر دیے جائیں گے. تو پتہ بڑے اطمینان سے جملہ کہوں گا, پتہ ہے شمس سے حضرت زہیر ابن قین نے کیا کہا؟ فرمایا کہ مجھے حسین کے ساتھ مر جانا تیرے ساتھ قیامت تک جینے سے بہتر لگتا ہے. یہ تربیت, یہ حسین ابن علی کی تربیت, مر جانا پسند ہے. اگر تمہارے ساتھ رہنا, تمہارے ساتھ ایک لمحے کی زندگی گزارنا ناممکن, نہیں جی سکتا. زہیر ابن قین کا جملہ ہے کیسی تربیت کی تھی, کس انداز سے تربیت کی کہ کوئی صحابی حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھا. شب عاشور مائیں اپنے بچوں کو تربیت کر رہی ہیں. میرے لال کل تمہارا چچا میدان قتال میں جائے گا, ایسا نہ ہو کہ شہادت سے تم اپنے قدم کو پیچھے رہنا. تو کہیں کوئی ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی الہی اکبر ارمان تو بہت تھا کہ تیرے سر پر صحرا سجا دی, مگر اے بیٹا اکبر, بابا جب قربان ہونے کے لیے جائے تو اپنے قدم کو پیچھے نہ ڈالنا. عجب نہیں کہ شب عاشور امام جھولے کے قریب گہوارے کو جھلا جھلا کر کے کہہ رہی ہو اے میرے لال اصغر, تو چل بھی نہیں سکتا میرے بیٹے, مگر اپنے بابا پر اپنی جان قربان کر دینا. مسکرا کر کہا ہو, زبان حال بیان کر رہا ہو, مسکرا کر کے کہا اماں اگر میں گھٹنیوں پر چل کر کے نہیں جا سکتا, قدموں پر چل کر کے نہیں جا سکتا, تو اے اماں مجھے بابا میدان قتال تک لے کر کے جائیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. لو سوگوارو, صبح عاشور کا سورج شروع, سورج طلوع ہوا, ایک ایک کر کے حسین کے اصحاب و آل مارے جا رہے ہیں. المختصر یہ کہ حسین نے آواز استغاثہ کو بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, حل من معین یعیننا. جب قیامت آ گئی علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا, حسین لے کر کے گئے, علی اصغر نے اپنے گلے بطیر کھایا. اب روایت کہتی ہے کہ حسین کے پاس کوئی مونس اور مددگار نہیں بچا, حسین کا کوئی صحابی اب حسین کے پاس نہیں ہے. ہاں کتنا قریب ہو گیا زہرا کا بیٹا, نظر الیمین و الشمال, لو اس کو گوارو حسین کو زینب نے سوار کیا,
آپ آمادہ ہو گئے، اب بڑا گریہ کرو گے انشاءاللہ۔ حسین میدان قتال تک پہنچے، روایت کہتی ہے کہ وار پوار کیا، حسین پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے۔ اب کسی نے پڑھ کر کے یہ کہا کہ کیسے پتا چلے کہ حسین شہید ہو گئے یا حسین زندہ ہے؟ اس لیے کہ حسین نے وہ جہاد کیا تھا کہ کسی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ کوئی حسین کے سر و تن میں جدائی کرتا۔ کیسے پتا چلے کہ حسین قتل ہو گئے، شہید ہو گئے یا حسین زندہ؟ تشریف لے ملون کہتا ہے رکو ابھی میں پتا کرتا ہوں۔ پتا اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی، حسین کے جسد اکھر کے قریب آیا، جہاں تک آقا کے کانوں تک آواز جا سکتی تھی نا، وہاں آ کر کے کہتا فوجیوں خیمے پر حملہ کرو۔ جیسے ہی حسین کے کانوں تک یہ آواز پہنچی نا، خستہ تر حسین کوہنیوں کے بل زمین کربلا پر اٹھے، اے شمر ابھی حسین زندہ ہے۔ اجرکم الزہرا، آواز گریہ ملک ہے، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اے شمر ابھی میں زندہ ہوں، لو آواز کربلا میں گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ اے سوگوارو حسین قتل ہوئے، سیاہ آندھی چلی، سورج کو کہن لگا، عزادارو شام قریب آئی، خیموں کو جلایا جانے لگا۔ کبھی ایک بی بی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، رداؤں کو چھینا گیا۔ ایک سوگوارو روایت ہے کہ ایک بی بی تھی کہ جس کے سر پر مکمل حجاب تھا، سر سے پیر تک وہ بی بی ابھی بھی حجاب میں تھی۔ کسی میں ہمت نہ تھی جو اس سے نقاب کو چھینتا، اس سے ردا کو چھینتا۔ ایک ملعون بڑھا بی بی زینب کی طرف، ارے جب اس نے دیکھا کہ ردا میں ہے نا، اس نے اپنے ناپاک ہاتھوں کو پاک بی بی کی طرف بڑھایا، چاہتا ہے کہ ردا کو چھینے۔ بی بی نے مضبوطی سے ردا کو پکڑا، وہ ردا نہ اتنی، پتہ اس نے کیا کیا؟ ارے نیزے کو نکالا، نیزے کی حدیث ہے، بی بی زینب کے سر پر مارا، سر زخمی ہوا، ردا چھوٹی، قرآن کی طرف رک کر کے کہتی ہے عباس، حضرتکم الازہر، حضرتکم الازہر، پٹیل سے 2 منٹ ختم کی مجلس۔ عباس ردا اتر گئی، عباس ردا اتر گئی۔ اے سوگوارو اللہ، شام غریبہ جب آئی نا، ایک 4 برس کی بچی کہ جس کو اپنے باپ کے سینے کے بغیر نیند نہ آتی تھی، اے صاحبان اولاد احساس کرنا، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ شام غریبہ میں وہ 4 برس کی بچی اپنے بابا کا سینہ کھول رہی ہے، اے بابا کہاں ہو، اے بابا آواز دو، اے بابا بیٹی کو نیند نہیں آتی، اے بابا تمہارے سینے کے بغیر نہ سو سکوں گی۔ مقتل کی طرف دوڑی، ایک ملعون کو دیکھا، دیکھ کر کے پوچھتی کیا تم میرے بابا کو جانتا؟ پوچھا کون ہے تو؟ کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ ارے جیسے ہی نام سنا نا کہ حسین کی بیٹی، تو اس نے ایک زور کا تماچا، ایک زور کا تماچا، ارے 4 برس کی بالی سکینہ کو مارا، بچی چھوڑا کے زمین کربلا پر آخری فکرے۔ بی بی اٹھی اور ملعون بتا میرا بابا کہاں ہے؟ ارے ملعون نے تیر سے نشانہ بنایا حسین کے جسم اطہر کا، بچی دوڑی اینا بھی، اینا بھی، اینا بھی، اے بابا آواز دو، اے بابا آواز دو، آواز آئی نا شیب سر سے، اے لئیا، اے لئیا، یا بنیا، بیٹی قریب آجا، بیٹی قریب پہنچی تو کیا دیکھا؟ ارے لاشا تو ہے مگر سر نہیں ہے، اتنے تیر پہ وقت ہے کہ سکینہ بہن کرے لپٹ کے تو کہا کرے عزادارو، روایت کے کی بچی باپ سے لپٹ کر کے کہنے لگی اے بابا تمہارے بعد زینوں کو جلایا گیا، چادروں کو چھینا گیا، اے بابا گوشوارے اتارے گئے، قیدی
اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام ہماری اس مجلس سے رضا و شرف پوری عطا فرما. کہ خالق کائنات بحق اہل بیت علیہ السلام ہم سب کو سیرت مولانا حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کہ خالق کائنات ہم سب کے دلوں میں جذبہ شہادت کو منور فرما. پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام جو مومنین اس پر شیعہ پر تشریف رکھتے ہیں یا جہاں کہیں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، جس مسلک مذہب قوم قبیلے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے پالنے والے جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. اے میرے اللہ جو بیمار ہیں مولا سجاد کی صدقہ شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پالنے والے بحق اہل بیت علیہ السلام بحق باب الحوائج حضرت علی اصغر جو بے اولاد ہمیں اولاد صالح و نبینا عطا فرما. اے میرے اللہ جو نوجوان بے روزگار ان کے لیے اسباب رزق و روزی فراہم فرما. جو برسر روزگار ان کے رزق و روزی میں وسعت و برکت عطا فرما. پرچم اسلام و ایمان کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پالنے والے امام اعظم کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارے اعمال ایسے بنا کہ اپنے مولا کے اعمال انصار میں شمار ہو سکیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آپ حضرات سے مقدمانہ اجتماع سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر امیر حسن ابن نصیر حسن ہاشمی بیگم بنت محمد ابن منور علی ابن حیدر علی شہزاد بیوی بنت غلام مدد کے رکوع ساتھ